كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ تیسرے پارے کے جو آخری حصے میں جیسے آیت 19 میں دین کے بارے میں جو بات کہی گئی، اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد وہ دین کا سلسلہ، اسلام کا سلسلہ جو پہلے نبی سے لے کر چلتا رہا وہ مکمل ہو چکا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب، کوئی اور ریلیجن، کوئی اور تھاٹ کی طرف جائے گا، اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے یہ اس میں حکم دیا گیا کہ ہم دعا کرتے رہیں، جیسے آیت 8 میں یاد کر لیجئے اس دعا کو آپ لوگ بھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ یا اللہ اسلام کی دولت سے ہمیں نوازنے کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہ پیدا فرما، کہیں ادھر ادھر ہم نہ بھٹکیں، کوئی یہ پندار میں غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں تو بے برت مسلمان ہوں، خاندانی مسلمان ہوں تو میں ایسے ہی رہوں گا۔ کبھی بہک بھی سکتا ہے، کبھی شیطان ادھر ادھر بھی کر سکتا ہے، تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دین اسلام پر یا اللہ ہمیں سلامت رکھیو۔ اور دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ جس کے ہاتھ میں دل ہیں، جو کبھی بھی دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو دین اسلام کی طرف اور تیری اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ دعا کتنی بار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں آیت 28 میں ایک قانون بتایا گیا اسلام کا، الولا والبراء، یعنی دوستی اور دشمنی، اس کا پیمانہ کیا ہے، کس سے دوستی کریں اور کیوں، اور اگر کسی سے ناراضگی ہو تو کیوں، یہ قانون ہے۔ آیت 28 سورہ آل عمران، اس کو بھی آپ سمجھیے کہ دوستی اور دشمنی کا پیمانہ دین ہے، اسلام ہے، اور ایمان اور عقیدے کے مسئلے میں جو چیز شریعت کے مطابق ہو وہ ہمارا دوست، جو اس کو مانتا ہو وہ ہمارا دوست، اور جو شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتا دین اور عقیدے کے معاملے میں اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کی جا سکتی۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دوستی ہوگی اللہ کے دین کے لیے، ناراضگی ہوگی تو اللہ کے دین کے لیے، ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی معاملات وغیرہ کے سلسلے میں کوئی یہ نہ سمجھے اس کا مطلب کہ ہم کافر یا غیر مسلم اس کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، نہیں، وہ دوستی جو دین اور عقیدے کو سے ٹکرانے والی ہو، کسی کی دوستی کی وجہ سے آپ کو ایمان چھوڑنا پڑ رہا ہے، یا دین اسلام یا شریعت اسلامیہ میں مداہنت اور سستی کرنی پڑ رہی ہے، یا کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، تب جائز نہیں۔ ویسے اگر آپ خرید و فروخت ہے، دین لین ہے، معاملات ہیں، جہاں آپ کا دین، آپ کا عقیدہ کوئی مار نہیں کھاتا تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کا لین دین وغیرہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی تھا، بلکہ صحیح بخاری کے اندر جو آپ کی آخری زندگی کے کچھ واقعات نقل کیے گئے تو اس میں جو آپ نے کھانے کے لیے جو اناج یعنی گندم جو لی تھی وہ کس سے؟ ایک یہودی سے، اور وہ آپ کی زرہ کو وہاں پر رہن رکھا گیا تھا، یعنی بطور گارنٹی کے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یہودی سے دوستی بھی تھی، تعلقات بھی تھے، دین لین بھی تھا، اسی لیے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ چیز لی۔ اگر آدمی کی واقفیت ہی نہ ہو تو وہ قرض کیسے لے گا کسی سے بھی؟ مگر اس میں بھی دیکھیے اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ دوستی اور دشمنی کا پیمانہ کیا ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہاں غیر مسلم کو دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں، ہمارا اس کا کوئی دوستی اور اس کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہو سکتے۔ کہاں دوستی ہو سکتی ہے اور کہاں نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کریم میں کلیئر بتا دیا گیا۔ دوستی کی وجہ سے اگر آپ کو عقیدہ چھوڑنا پڑ گیا، شریعت اس کے اندر بھاؤ تاؤ کرنا پڑا، مفاہمت کر کے آپ کو اس کے اندر کوئی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، پھر وہ دوستی جائز نہیں ہے۔
لیکن اگر عقیدہ، شریعت یہ چیزیں سلامت ہیں تو پھر اس میں ممانعت بھی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں صاف اور کلیئر بتا دی گئیں۔ پھر آیت 14 کے اندر لوگوں کی دنیا پرستی، حرص اور خواہش کے بارے میں ایک بات کہی گئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگ آخرت کو چھوڑ کر دنیا بنانے اور سنوارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹیں، چاہے سونے کی شکل میں، چاہے چاندی کی شکل میں، چاہے کھیتی باڑی کی شکل میں، یا اسی طرح مختلف چیزوں کی شکل میں۔ کہا کیا گیا؟ پڑھیے قرآن، سمجھیے قرآن، قرآن کا پیغام کیا ہے؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیا کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں۔ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ کے پاس تو کہیں زیادہ بہتر چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو انسان اپنے وہم و گمان اور تصور میں تک نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی نعمتیں اپنے مومن بندوں کے لیے۔ تو اس سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ مومن کی پریارٹی، ترجیح اول آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں ہونا چاہیے۔ دنیا چھوڑنا ترک دنیا کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن آخرت کو ترجیح اول، اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت ہے دنیا اس کو اتنی کمانے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر بیلنس اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ترجیح، پریارٹی آخرت کے لیے، کیونکہ وہاں پر ہمیں اللہ کے پاس زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اور دنیا کے اندر ایک اصول اور بھی بتایا گیا، حکومت، شان و شوکت، عہدہ، منصب، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے زور بازو سے یہ حاصل کر رہا ہوں، پڑھ لے سورہ آل عمران کی آیت 26، اس میں کیا کہا گیا؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ یہ اعلان ہونا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ یا اللہ تو جسے چاہے سلطنت دے دے، حکومت دے دے، اور جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ یہ آیت کے اس حصے پر نظر رکھیے۔ بعض اوقات آدمی جب حکومت، اقتدار اور کرسی مل جاتی ہے، بھول جاتا ہے کہ یہ وہ کرسی ہے جس سے مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، آج کہاں ہیں وہ، اور پھر میرے بعد بھی کچھ لوگ بیٹھیں گے اس پر۔ آدمی کو یہ یاد نہیں رہتا عام طور پر، ورنہ دنیا نے کتنے ایسے نمونے دیکھے ہیں، ماضی بعید میں بھی چلے جائیں، ماضی قریب میں بھی چلے جائیں۔ آج کے صاحب اقتدار، تخت و تاج کے مالک، کس طریقے سے ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، کس طریقے سے سولی پر لٹکا دیا گیا، کس طریقے سے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ یہ دین اللہ کی ہے، جسے چاہے نواز دے، اور جتنا چاہے اس کو نواز دے، اور جب چاہے اس سے اس کو محروم کر دے، جسے چاہے باعزت اور جسے چاہے اس کی عزت ختم کر دی جائے۔ آج کے باعزت لوگ، معزز لوگ، جن کے آگے پیچھے کیمرہ مین چلا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اتنے ذلیل و رسوا ہوئے کہ ان کا نام تک اسی ملک میں کوئی عزت کے ساتھ لینا پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب چاہے دے، جتنا چاہے دے، جب چاہے محروم کر دے۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ یہ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کرنے پر وہی وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 31 میں ہم سب کے لیے کہا گیا، اللہ سے اگر تمہیں محبت ہو تو اس کا ثبوت چاہیے، ایویڈنس، کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تو وہ ایویڈنس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ علامت ہے کہ واقعی تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز سنت سے ٹکرا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور نہ ہی اللہ عز و جل سے کوئی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے عملی زندگی سنت کے مطابق، میزان سنت میں میری زندگی پوری اترنی چاہیے۔ پھر چونکہ سورہ آل عمران ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے ان کو سن آف گاڈ کہا،
ابن اللہ کہ اللہ کا بیٹا، بہت بڑی کفر کی بات ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ بن باپ کے تھے تو ان کو اگر تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ وہ تو اللہ نے بنایا نا۔ تو جب آدم کو ابن اللہ نہیں کہا جاتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے؟ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ غلو، ایکسٹریمزم، کسی کی محبت میں آدمی اعتدال کے راستے کو چھوڑ دے تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ تو عیسائیت میں یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کے نتیجے میں وہ اتنا ان کو آگے بڑھا دیے کہ ابن اللہ تک پہنچا دی، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا گیا کہ حضرت زکریا انہوں نے کس ادا سے اللہ سے دعا کی اولاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا قبول فرمائی، اور یحییٰ علیہ السلام وہاں ان کو دیے گئے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت زکریا جیسے اللہ کے نبی اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے اللہ سے دعائیں کر کے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اپنی زور بازو سے، طاقت سے اپنے لیے بھی وہ اولاد نہیں پا سکتا۔ پھر اسی طرح حضرت مریم کا بڑا پاکیزہ انداز سے ذکر کیا گیا۔ یہ ایسا عمدہ اعلیٰ انداز ہے حضرت مریم کا جو تذکرہ کیا گیا، جس کی بنیاد پر آپ دیکھیے عیسائیوں میں جو غلط فہمیاں پائی گئیں، یا یہودی ان کے بارے میں جو غلط قسم کے الفاظ کہتے ہیں، اسلام نے ان کا کتنا پاکیزہ اور شریفانہ انداز سے ذکر کیا ہے۔ اس سے بہتر ان کا کوئی انداز نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کتنی ان کی قدر کرتا ہے اور کس انداز سے ان کو دے رہا ہے۔ اور پھر اس میں آیت 61 میں جو آیت ہے مباہلہ کی، مباہلہ کہتے ہیں کوئی ایسا دو فریقوں کے درمیان کوئی ایسا جھگڑا ہو جس کا فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کرنا اور جھوٹے پر لعنت کے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، ڈیلیگیشن نجران کا، عیسائیوں کا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف گفتگو کرنے کے بعد حق اور سچائی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ تب آپ نے یہ بتایا آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے گھر کے خاص افراد، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجمعین، ان کو اگر آپ لے کر نکلیں گے اور ان سے کوئی مباہلہ کرے گا تو کیا انجام ہوگا؟ تو پھر عیسائی جو آئے تھے ڈر گئے، پھر انہوں نے وہ کام نہیں کیا کہ اگر ہم ایسے لعنت کی دعا کریں گے تو واقعی کوئی چیز ہوگی اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اس میں آخری جو بات کہی گئی 64 میں وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی بھی مذہب کے لوگوں سے گفتگو کرنی ہو تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کامن ٹرمز ہیں، قدر مشترک ہیں، تو پہلے ان پر گفتگو کی جائے، اس کے بعد میں پھر جو اختلافی چیزیں ہیں ان کا بہتر انداز سے ذکر کیا جائے، یہ انداز اس میں بتایا گیا۔